السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں حرکات۔ حرکات کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، اس کی صحیح ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور ایک حرکت اگر دوسری حرکت میں بدل جائے تو اس کا کیا نقصان ہے، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ اب کسی بھی حرف پہ، کسی بھی قرآن پاک کے جب ہم نے حروف تہجی کر رہے تھے، اب حروف تہجی کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر اور پیش آ جاتی ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتی ہیں، متحرک کر دیتی ہیں، ان میں ہلچل آ جاتی ہے، جنبش ہوتی ہے، وہ ہلنا موومنٹ ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کتنی مقدار ہے، کتنا طول کرنا ہے، قصر کرنا ہے، یا اس کو ہم نے طول کرنا ہے، قصر کرنا ہے، یا متوسط رکھنا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی موومنٹ کس طرح ہوتی ہے، ایک حرکت اگر دوسری حرکت میں بدل جاتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا ہوگا، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ کس کو؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی، کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ اس کو متحرک کر دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کو پوری ڈیٹیل سے دیکھتے جائیں گے۔ اور دوسری چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری چیز ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تنوین۔ اب قرآن پاک میں 85 to 80% جو اسماء ہیں، اسم ہیں، ان کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائے گی تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب۔ الحمدللہ۔ اب ایک ہی حرف ہے، اس کے اوپر اگر 2 زبر آ گیا ہے تو اس کی میننگ بدل جائیں گے، 2 زیر ہے تو اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جائے گا، اگر 2 پیش ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا اور اس کی معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک ہی حرف کے اوپر زبر زیر پیش بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن جو تنوین ہے قرآن پاک میں 85 to 80% اسماء جو ہیں، جو نیمز ہیں، اسم ہیں، نیم اسم، ان کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم سب سے پہلے کرنے والے ہیں فتحہ۔ زبر، فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر آئے گی تو اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں۔ را کے اوپر فتحہ، رب العالمین۔ را کے اوپر فتحہ، اور عین کے اوپر بھی فتحہ، عین کے اوپر بھی زبر۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف خالی، الف سے پہلے زبر جو الف مدہ بن رہا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حرکات کھینچ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک چیز کی ہے، جو زبر ہے اس کو کھینچا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں، را کو کھینچ لیا تو یہ لحن جلی میں چلا گیا۔ اگر ہم اس کو جلدی پڑھتے ربل، اب یہ بھی لحن جلی میں چلا گیا۔ ایک حرکت تو ایک ہی حرکت ہم پڑھیں گے، نہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو زائد کر سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کی ہم 4 مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ یسرنا کہ یسر سے نکلا ہے، آسانی سے، تو الحمدللہ یہ آسان ہے۔ اب جب ہم نے جب حروف تہجی کی تھی، بیس آف قرآن کر رہے تھے،
ایک حرف کو دوسرے حرف سے جب ہم نہیں بدل سکتے، جیسے اکثر لوگ کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سمجھ جب ہمیں نہیں ہوتی، تو الحمدللہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ ایک حرف دوسرے حرف سے نہیں بدل سکتے تو اس کو کیا ہوتا تھا؟ معنی میں تبدیلی۔ جب ایک حرف دوسرے حرف سے ہم نہیں بدل سکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں، ہم لوگ ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتے تو پھر ایک حرکت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر حرکت بدل جاتی ہے، زبر کی جگہ پر اگر ہم پیش پڑھ لیتے ہیں، پیش کی جگہ پر اگر زبر کی جگہ پر زیر پڑھ لیتے ہیں، تب بھی یہ لحن جلی میں چلا جاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر صرف حرکت بدلتی ہیں، دیکھیں ہمارے پاس یہ 4 مثالیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، صرف زبر زیر کی ہم چینجنگ کریں گے اور اس کا دیکھیں میننگ کیسے بدل رہا ہے۔ کتبہ، اس نے لکھا، کتبہ، لکھا گیا۔ اب کاف کو اگر ہم کھینچ لیں، کاتبہ، تو یہ کیا گیا ہے؟ لحن جلی میں چلا جائے گا۔ ہم اس کو کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں کھینچ سکتے۔ اگر ہم اس کو جلدی پڑھ دیں، کتبہ، تب بھی یہ غلط ہے۔ ایک حرکت تو ایک حرکت کا اس کا پورا حق دینا ہے ہم نے، جی انشاءاللہ باذن اللہ۔ کتبہ، اس نے لکھا، کتبہ، لکھا گیا، کتبتا، اب با ساکن ہو گیا۔ با بھی ساکن جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک علامت ہوتی ہے کیونکہ یہ سکون کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ کتبتا، 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 اب یہ کیا ہے؟ با ساکن اور تا کے اوپر ہم نے زبر پڑھی، کتبتا، تم ایک لڑکے نے لکھا۔ جب تا کے اوپر زبر آئی، تم ایک لڑکے نے لکھا۔ کتبتی، اگر تا کے نیچے آ جاتی ہے زیر، اب یہ دیکھیں اوپر کیا تھا؟ زبر، اب یہ نیچے آ جاتی ہے زیر، تم ایک لڑکی نے لکھا۔ اوپر کیا تھا؟ لڑکے نے لکھا۔ کتبتی، اب نیچے زیر آئی، لڑکی کی میننگ۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے پڑھیں تاکہ زبر زیر کی غلطی نہ ہو۔ اس کی غلطی لحن جلی میں چلی جاتی ہے، جو ایک میننگ دوسرے سے بدل جاتا ہے، پورا معنی بدل جاتا ہے، تو یہ لحن جلی میں چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کا انشاءاللہ باذن اللہ خیال رکھنا ہے، ہمیں الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اب کسرہ، اب زیر کے جو ہم قرطاس، قرطاس، لبالمرصاد، الحمدللہ۔ اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زیر۔ اگر ہم اس کو طول قیر، اگر ہم اس کو بہت ذکی پڑھتے ہیں تو یہ لحن جلی میں چلا گیا، غلط ہو گیا، اس کا کیا ہوا ہے؟ میننگ میں تبدیلی آ گئی۔ ابھی ہم نے اوپر ابھی چیک کی ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس کو بہت سکون آرام سے، اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے پڑھیں۔ ضمہ، پیش، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ضمہ، اس کو پڑھتے وقت ہمارے پیش کے حروف کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹوں کی شیپ گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹوں کی شیپ پوری گول ہو کر باہر کی طرف نکلتی ہے، لیکن جو پیش کے حروف ہوتے ہیں اس کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹوں کی شیپ ہلکی سی گول ہوتی ہے، اس کو ہونے دیں۔ باقی کسی حروف میں ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے کیا باتیں کی تھی؟ پر پڑھے جانے والے حروف کے وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں کر رہے تھے، تو ہمارے مخرج پر الحمدللہ گرپ ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ تو دین آسانی کا دین ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب آ جاتی ہے تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کو فتحتین، ضمتین، کسرتین، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ فتحتین، ضمتین، کسرتین، 2 زیر، 2 پیش، 2 زبر۔ فتحتین، فتحتین 2 زبر،
فتحتین دو زبر، کسرتین دو زیر، کسرہ زیر سے ہوتے ہیں جھکنے سے، کسرتین دو زیر، ضمتین دو پیش۔ الحمدللہ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تنوین کو تو کوشش کیجیے گا اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس میں سختی نہیں ہے، اور اس میں نون ساکن، جب ہم نون ساکن اور تنوین کے احکامات پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو کھول کر ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آج ہماری جب کلاس چل رہی تھی بیس آف قرآن، تو اس وقت ہم 5 سے 7 منٹ میں ضا کا حرف کتنا سسٹرز نے بہترین ادا کیا۔ کیا ہے؟ پورا فوکس ہو کر سنا، پھر اس کی ادائیگی کی۔ سب سے پہلا کام فوکس ہو کر سننا ہوتا ہے، پھر اپنی شیپ کا خیال رکھا اور الحمدللہ گرپ ہو گئی۔ کتنا ٹائم لگا، اور ماشاءاللہ سے جتنا رب کا شکر ادا کریں، جتنا الحمدللہ جتنا رب کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ 4-5 منٹ میں ہم سیکھ گئے، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ اب تنوین فن، 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 الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو پہلے وصل میں پڑھیں گے، یعنی کہ علی طول، اور پھر اس کو وقف میں پڑھیں گے کہ فتح تان کی تنوین۔ جب وقف میں پڑھتے ہیں تو اس کی ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک حرکت رہ جاتی ہے، جیسے عجباً، عجبا، الف مدہ، ایک حرکت۔ فتحتان کی جو تنوین ہے، 2 زبر کی جو تنوین ہے، وقف کی صورت میں ایک حرکت رہ گئی ہے۔ عبثاً، عبثا، حرجاً، حرجا۔ اب 2 زیر 2 پیش ختم ہو جاتا ہے، اور آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ با کو پہلے ہم وصل میں پڑھیں گے، عنب، اب ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، عنب، عنب، اب عنب، با ساکن، با جھٹ، با قلقلہ، با ساکن، با قلقلہ، عنب، عوج، عوج، اب جیم ساکن، جیم قلقلہ، عوج، عوج، عوج۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب 2 زبر کی تنوین آئی تو وقف کی صورت میں ہم نے وقف کرتے ہوئے ایک حرکت رہنے دی اور اس کو الف مدہ پر ساکن کیا۔ جب 2 زیر کی تنوین آئی، 2 پیش کی تنوین ہوگی تو اس کو وقف کی صورت میں وہ اپنی اصل حالت میں پڑھا جائے گا، احد، احد، اب دال ساکن، دال قلقلہ، نصب، نصب۔ کچھ ہو رہا ہے مشکل؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ خشب، خشب، غبرۃ، غبرہ۔ جب گول تا، یہ جو گول تا ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں۔ مدورہ دائرہ سے، ٹھیک ہے، مدورہ دائرہ سے، مربوطہ گول۔ کتنے الحمدللہ آسانی ہو گئی۔ پورے قرآن پاک میں جہاں میں یہ نظر آئے گی، اور جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہوگا، غبرہ، 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 تو ہم نے اس کو تا کو غبرۃن، غبرہ، اب ہم اس کو جب ساکن کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ہا میں بدل دیا، ٹھیک ہے، گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دیا۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ کچھ مشکل رہا؟ کچھ بھی مشکل نہیں رہا الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوشش۔ یہ کوشش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دے گی۔ جب ہم درست قرآن پڑھیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ یقین کیجیے گا، ہا اور ہا میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کا پورا فوکس کیا ہے، کیونکہ ایک حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں نہیں بدل سکتے، لاہنے چلی ہے، کبیرہ گناہوں میں چلا جاتا ہے، تو ایک حرکت کو دوسرے حرکت میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ صرف کیا ہے، زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ لاہنے چلی میں چلا گیا تھا،
کیا ہے، ایک مرد نے لکھا، ایک عورت نے لکھا. اب دیکھیں کتنا فرق ہو گیا، کتنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. سورۃ فاتحہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ. کچھ مشکل ہوا؟ زبر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایک حرکت ادا کر رہے ہیں. ہا ہم نے ہا نہیں پڑھا، ہا کی ادائیگی کی ہے. را پڑھا ہے، ایک حرکت پڑھا ہے، جہاں پر ایک حرکت جہاں پر پیش ہے. نعبدو، اب ہم نے و ایاک، جہاں مشدد ہے مشدد کو پکڑ رہے ہیں، جہاں سکون کی علامت ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کیا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی نعمت دے تو پھر انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے اس نعمت کو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں. کوئی بھی نعمت ہے، صحت کی ہے، وقت کی ہے، مال کی ہے، کوئی بھی، تو انسان کا دل کرتا ہے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں. ہمارے اسلاف میں دیکھیں، ہمارے ایک تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں، ہمارے بزرگوں کے ہاں کنویں ہوتے تھے. ہماری نانی ماں کے گھر بھی تھا. تو جب تک ہم اس میں دیکھتے سے پانی نکل رہا ہے، پانی اتنا پانی، اور حیرت ہوتی تھی. جیسے ہی وقت بدلا، پمپ لگ کے ہر گھر میں ماشاءاللہ سے فیسلٹیز آ گئیں، تو کنویں وہاں کھڑے اب اس کے اوپر کور دے دیا گیا. جب اس کو کھول کے دیکھا بعد میں تو سوکھے پڑے ہیں. جب تک اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو خیر بڑھتی رہتی ہے. ہم نے خیر بننا ہے، ہم نے خشک کنویں نہیں بننا. ہم نے وہ کنویں بننا ہے جو دوسروں کو خیر کرے، دوسروں کو سیراب کرے، دوسروں کے دل آنکھیں ٹھنڈی کرے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، خیر کو بڑھانا ہے. جتنی خیر دیں گے اتنا بڑھے گا، جتنی خیر دیں گے اتنا بڑھے گا. جتنی جب ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو دوسروں کے ساتھ جب بانٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں ڈبل دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خیر ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ پلٹ کر ہمیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا اور بے حساب بھی ملتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے، اور یہ خیر دوسروں کو دینا ہے حکمت سے، فہم سے. جس طرح آج ہم نے جب تک بیس آف قرآن کر رہے تھے تو اس میں دیکھیں 5 سے 7 منٹ میں سسٹر کیسے اس کی عین کی ہے، ضا کی ہے، طا، کتنے مفخم حروف کی بھی ادائیگی خود ہی کر رہی تھی، اور جو عین کا ساؤنڈ تھا کتنا خوبصورت ادا کر رہی تھی، اور رب کا شکر ادا کیا جا رہا تھا کہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اس پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا فوکس، تھوڑا سا، اور اس خیر کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے. جتنی دوسروں کو بانٹیں گے اتنی ہی ہمیں ملے گی، لیکن حکمت کے ساتھ. وقت، موقع اور اس کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت، اور دوسروں کو دینے کی ترغیب. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اور عمل میں ہم بہت ہی اچھے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے ہوئے ہمیں صدائیں سنائی دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.